السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک عام پودا ہے، اسے عربی میں خشیشۃ السعال یعنی کانسی کا گھاس کہا جاتا ہے، اور پارسی میں اسے بانسا کہتے ہیں۔ کسی نے ہندی میں بتایا ہے کہ اسے بانسا کہتے ہیں، آڑوسا کے نام سے بھی مشہور ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے برگ بانسا یا برگ آڑوسا سنا ہوگا۔ اور پاک و ہند میں ہر جگہ ملتا ہے۔ پنجابی میں اسے بینکڑ کہتے ہیں، پشتو میں بھی اسے ہم بیاکڑ کہتے ہیں، اور حرارت والی جگہ جن علاقوں میں حرارت زیادہ ہے ادھر بکثرت پایا جاتا ہے۔ پھر اس میں کئی اقسام ہے، چھوٹے پتوں والا جس طرح کی یہ نظر آ رہا ہے، اس سے بڑے پتوں والے پودے بھی ادھر بانسا میں موجود ہیں، لیکن عام طور یہ اس طرح کے پتوں والا ملتا ہے۔ پھر باعتبار پھول اس میں کئی اقسام ہے۔ عام طور ہمارے ہاں سفید پھول والا ملتا ہے، اور زرد پھول والا کہیں کہیں پر وہ ملتا ہے، اور سنا ہے کہ کالے پھول والا اور اس طرح نیلے پھول والا بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ کالے پھول والا اور نیلے پھول والا بنسبت سفید کے کم نفع بخش ہے، اس لیے کہ اس میں حرارت کم ہے۔ البتہ کالی پھول والا جو بانسا ہے یا اڑوسا، وہ کالی کانسی میں مستعمل ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس پودے کے کئی نام ہے، اڑوسا اور بانسا مشہور ہے، بینکڑ پنجابی میں، پشتو میں بیاکڑ۔ اس کا مزاج گرم تر ہے۔ گرم تر کا مطلب یہ ہے کہ جگر میں تحریک پیدا کرتا ہے، اور غدد میں تیزی لاتا ہے، اور اعصاب و دماغ میں تسکین، اور آگے پٹھوں جس کا مرکز دل ہے اس میں تحلیل پیدا کرتا ہے۔ یعنی اگر بلغمی مادے ہو جسم میں جمے ہوئے خشک سرد مزاج میں تو اسے نرم کر کے نکالتا ہے۔ البتہ یہ سفید پھول والے جو بیاکڑ ہوتے ہیں تو اس میں حرارت تھوڑا کم ہوتا ہے، اور زرد پھول والے میں بنسبت سفید کے حرارت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ناسور میں بھی بہت زیادہ نفع بخش ہے۔ اور کالے اور نیلے پھول والے جو بانسا ہوتا ہے تو اس میں حرارت بنسبت اس سفید اور زرد کے کم ہوتا ہے۔ ذائقہ اس کے پتوں کا تلخ ہوتا ہے، پھول پھیکے اور جڑ شیریں ہوتی ہے۔ فوائد اور خواص اس پودے کے بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ہم کئی بیان کرتے ہیں۔ مولدی صفرا اور مخرجی صفرا، یعنی صفرا کو پیدا کرتا ہے اور خارج بھی کرتا ہے۔ دافع سودا ہے، تو جتنے بھی سوداوی امراض ہو، خواہ کینسر کیوں نہ ہو یا کالا یرقان کیوں نہ ہو، اس میں اس کا استعمال بہت زبردست ہے، اور جمی ہوئی بلغم کو باریک کر کے نکالتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے، جسم سے کہیں پر اگر اندرونی بیرونی خون کا اخراج ہو تو اس کو روکتا ہے، مصفی خون ہے، انہیں خون صاف کرتا ہے، اور دافع حرارت ہے، تو اس وجہ سے یہ جگر کی سوزش میں اس کا استعمال بہت بہترین ہے۔ امراض جگر میں یہ مستعمل ہے۔ گردوں اور آنتوں کی سوزش گویا کہ گرم ٹائیفائیڈ میں بھی نفع بخش ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ملیریا میں بھی یہ کام کرے گا، خصوصاً زرد پھولوں والا جو بانسا ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ گرم نزلہ ہو یا خشک نزلہ زکام ہو، دونوں میں یہ نفع بخش ہے۔ گرم اور خشک کانسی میں بھی اس کا استعمال بالکل درست ہے، اور گرم اور خشک مزاج میں اگر دماغی کمزوری ہو تو اس میں اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ بعض لوگ بانسا اور اڑوسا کو کالی کانسی میں مریض کو دینے کا خیال رکھتا ہے، تو وہ اس شرط پر کام کرے گا جب اسے جلا کر راکھ کیا جائے اور انجیر کی شربت میں ملا کر مریض کو چٹایا جائے۔ یا جو کالے پھولوں والا بینکڑ ہے، اڑوسا اور بانسا، تو اس کا استعمال انشاءاللہ تعالی
کالی کانسی میں کام کرے گا، اس کا استعمال پھر درست ہے کالی کانسی میں، لیکن سفید یا زرد کو اگر استعمال کرنا ہو کالی کانسی میں تو اس کو جلا کر راکھ کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ اس میں زرد پھولوں والا جو اڑوسا ہوتا ہے اس میں حرارت زیادہ ہوتا ہے، تو حرارت کی زیادتی کی وجہ سے قبض میں وہ زرد پھولوں والا زیادہ مفید ہے، اور سفید پھولوں والا اڑوسا پیچش میں بہت مفید ہے، بخاروں میں بھی پیدا کرتا ہے، خواہ وہ عضلاتین خشک مزاج کے بخار ہو، ملیریا ہو، مطلب ملیریا اکثر آج کل خشک مزاج میں ہوتی ہے، تر مزاج میں بھی ممکن ہے لیکن عام طور ابھی یہ عضلاتین خشک تیزابی مزاج میں ہوتی ہے، اور گرم بخار ہو یعنی ٹائیفائیڈ آنتوں کی سوزش جو پہلے میں نے بتایا اس میں بھی مفید ہے، اور جس طرح ہم نے کہا کہ یہ جگر کا سوزش دور کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیپیٹائٹس کے جتنے بھی اقسام ہیں اس میں برگ بانسا یا برگ اڑوسا یعنی یہ جو چیز ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس کا استعمال بہت زبردست ہے اور مفید ہے۔ اس طرح ذیابیطس کے لیے بھی اچھا ہے، کوڑ، امراض سینہ، امراض دل میں بھی پیدا کرتا ہے، بلغمی اور صفراوی بخار، متلی قے، پیشاب کی جلن، پیشاب کے نالے کا زخم اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ یہ جسم کے رگ رگ سے بلغم کا اخراج کر دیتا ہے، تو یہ بالکل مفید ہے، اس لیے کہ اس کا نام عربی میں خشیشۃ السعال ہے، اور یعنی کانسی کا گاس، اور انگلش میں اسے وساکا کہتے ہیں۔ تو یہ ہوا برگ بانسا یا بانسا اڑوسا، بینکڑ پنجابی میں، پشتو میں اسے بیاکڑ کہتے ہیں۔ اس کا مزاج ہم نے بیان کیا اور اس کے ہم نے خواص بیان کیے، اس کے اقسام بیان کیے۔ اب ایک مرکب اگر کوئی گھر پر بنانا چاہے تو اس کا ہم بتاتے ہیں، وہ آپ برگ بانسا یعنی اس پودے کی جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اس کا پتے لے لے 1 کلو صاف کر کے، مطلب اگر آپ کھیت پر نکلے کہیں اور اس طرح سانپ ملا تو 1 کلو اس کے پتے، اور اگر دکان سے خریدا تو صاف پتے، یعنی اس میں اور اشیاء بھی اکثر ہوتے ہیں دکان سے جب ہم خریدتے ہیں تو وہ دور کر کے صرف پتے 1 کلو لے لیں، اور 5 بلکہ 6 کلو پانی میں اسے نہایت ہلکی آنچ سے پکائے۔ 1 کلو برگ بانسا یعنی اس پودے کے پتے 6 کلو پانی میں نہایت ہلکی آنچ سے ابالے، جب 2 کلو پانی رہ جائے تو 1 کلو چینی ڈال کر پھر ہلکی آنچ پر پکائے، اور ایک گاڑھا شربت آخر میں بن جائے گا۔ اس میں اگر آپ شہد ملانا چاہتے ہیں تو ملا سکتے ہیں، اگر نہیں ملانا چاہتے تو نہ ملاؤ۔ پھر 1 تولہ فل دراز یعنی لمبا مرچ جسے مگا کہا جاتا ہے اسے نہایت باریک کر کے اس کے اوپر چھڑکے اور مکس کر کے ٹھنڈا کر کے رکھیے، اور اس کو جو میں نے مطلب اس کے خواص بیان کیے ان سب عوارض میں اس کا استعمال درست ہے، اور سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں۔ بچوں کے لیے چمچ کا چوتھائی حصہ دن میں 3 سے 5 یا 6 7 دفعہ بھی دے سکتے ہیں، اور بڑوں کے لیے 1 چمچ اس طرح ہو 3 4 یا 5 6 7، اگر زیادہ تکلیف ہو تو زیادہ اور بھی مقدار بڑھا سکتے ہیں، وقفہ بھی کم کر سکتے ہیں جس طرح ہم بار بار بتاتے ہیں۔ اگر تکلیف زیادہ نہ ہو جو عوارض میں نے ویڈیو میں بیان کیے ہیں، تو جس طرح جگر کا سوزش، آنتوں کا سوزش وغیرہ اور کانسی یا بلغم، تو پھر مقدار بھی کم کر دے اور وقفہ بھی بڑھا دے انہیں۔ اگر آپ 6 7 دفعہ دن میں دیتے ہیں کسی زیادہ تیز عوارض اور زیادہ تکلیف والے مریض کو، تو اگر تکلیف کم ہو تو پھر 3 سے 4 دفعہ دن میں دے دیں۔ اس طرح بیرونی طور پر زخموں کی خارش اور آنکھوں کی دکن کے لیے بے حد مفید ہے۔
اس کے جوشاندے سے زخموں اور آنکھوں کو دھونا یہ بہت پیدا کرتا ہے۔ سخت قسم کے پوڑوں اور ناسور کے لیے اس پر لگا کر باندھنا یقینی علاج ہے، اور اس طرح یہ گلے اور آواز کو صاف کرتا ہے اور گلہ کو کھولتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی چاول کا گرم گرم اس کے پیچھے پانی پیے تو ایسا دیکھا ہے کہ گلہ بند ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح میں نے دوسرا نسخہ بیان کیا تھا سبز الائچی اور مرچی سیاہ کا، تو اس طرح برگ بانسا کا جو مرکب میں نے بتایا اس کا استعمال بھی انشاءاللہ تعالی گلے کو کھولے گا اور آواز کو صاف اور تیز کرے گا۔ اسی طرح حابس الدم ہونے کی وجہ سے اگر کانسی میں خون آتا ہے، بلغم میں، یا مطلب بڑے پیشاب میں، یا کہیں پر بھی خون کا مسئلہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی وہ اس کے استعمال سے بالکل درست ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ٹی بی میں بھی انشاءاللہ تعالی انہیں پھیپھڑے کے جتنے مسائل ہوتے ہیں، آنتوں میں بھی انہیں آنتوں کے جتنے مسائل ہے، ٹائیفائڈ ہو، اور حتیٰ کہ کینسر میں بھی، اس لیے کہ یہ دافع سودا ہے، بہت بڑے بڑے بیماریوں میں اور علامات میں یہ کام کرتا ہے۔ اور آج کل ہر گھر میں بچے بوڑھے سب کانستے ہیں اور نزلہ زکام سے تنگ ہے، تو اس کے استعمال سے پیدا لیے اور اپنے بیماریوں کو بگائیے۔ اس طرح جو مرکب میں نے بتایا وہ اس کا بنانا بہت آسان ہے اور استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کا سوپ بنائے تو سوپ بھی مستعمل ہے، اور اگر جوشاندہ بنائے تو جوشاندہ بھی مستعمل ہے۔ اور اگر کچھ بات پوچھنا ہو، سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے استعمال سے آپ بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اور عام چیز ہے، عام ملتا ہے۔ یہ بعض باتوں کی تشریح اگر سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ برگ بانسا مخرج بلغم ہے، تو اگر اس کا مطلب حاصل یہ ہوا اگر کسی کو دمہ ہو اور پھیپھڑوں پر جمی ہوئی سخت غلیظ بلغم ہو، تو دمے کے مریض کے لیے یہ اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ تو اگر کچھ باتیں سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جس طرح میں نے ایک بات کی تشریح کر دی۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ اس کا سوپ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جوشاندہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ مرکب بنا سکتے ہیں، تو اس طرح اس کے پھولوں کا گلقند بھی آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ سفید اور زرد، نیلے اور کالے میں نے فرق بیان کیا۔ کسی کو قبض ہو تو زرد رنگ والے پھولوں کو جمع کر کے گلقند بنا دے، اور اگر یہ مسئلہ نہ ہو، پیچش ہو کسی کو، تو وہ سفید پھولوں کو جمع کر کے گلقند بنا کر پیچش میں استعمال کرے۔ بہرحال یا دونوں اکٹھے کر کے آپ گلقند بنا کر استعمال کرائے تو بہت آسان ہے۔ اس سے جتنے عوارض میں نے بیان کیے کہ جس میں یہ کام کرتا ہے، تو وہ گلقند بنانا بہت آسان ہے، اور وہ فوائد حاصل کرنا وہ بہت آسان ہوگا پھر۔ یعنی یہ بلغمی دمہ، یعنی خشک سرد مزاج میں یا اس طرح تر مزاج میں اگر دمہ ہو تو اس میں بھی کام کرتا ہے، اور گرم مزاج والے دمہ جو تھوڑا سا چل کر سانس پھولتا ہو، بلغم نہ ہو لیکن سانس لینا مشکل ہو، اس میں بھی کام کرتا ہے۔ امید ہے کہ دوستوں کو اس سے جو مرکب بنایا جاتا ہے دوائی کا، جو میں نے طریقہ بتایا، وہ بنا کر بوتلوں میں رکھ کر استعمال کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ماریے، اور اسے سبسکرائب کریے، اور آگے چلائیے، دوستوں احبابوں کو سبسکرائب کرنے کا دعوت دے دیں اور سبسکرائبر کو بڑھا دیں۔